ٹیچر بتاؤ 1876 میں کیا ہوا تھا؟ شیدہ پتہ نہیں ٹیچر۔ نالائق قائد اعظم پیدا ہوئے۔ اچھا یہ بتاؤ 1880 میں کیا ہوا تھا؟ شیدہ قائد اعظم 4 سال کے ہو گئے تھے۔ امی کتنی عمر والی لڑکی سے شادی کرو گے؟ بیٹا 30 سال والی سے۔ امی 30 سال والی نہ ملے تو؟ بیٹا تو 2 15 والی لے آنا۔ امی دور فٹے منہ۔ ایک بے وقوف بولا میرے سر میں درد ہے، دوسرا بولا میرے گلے میں درد ہو رہا ہے۔ پہلا بولا ایسا کرو تم میرا سر دباؤ میں تمہارا گلا دباتا ہوں۔ سہاگ رات منانے کے بعد اگلے دن دلہے نے دلہن سے کہا کل رات مزہ آیا کہ نہیں؟ آگے سے دلہن بولی نہیں، تمہاری تو بانسری ہی بہت چھوٹی سی ہے۔ یہ سن کر دلہا بولا لو اب مجھے کیا پتا تھا کہ بانسری کرکٹ اسٹیڈیم میں بجانی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے سردار سے کہا لمبا سانس لے کر آہستہ سے باہر نکالو۔ شاباش، اب کیا محسوس کر رہے ہو؟ سردار بولا میڈم جی آپ نے پرفیوم بہت اچھا لگایا ہوا ہے۔ پولیس تمہاری بیوی گم ہوئی، تم نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ پٹھان پچھلی بار میری اسکوٹر گم ہوئی تھی، پولیس نے 20 دن چلا کے واپس کی تھی۔ ایک سردار اپنے دوستوں کے ساتھ ایک شادی میں گیا۔ جب سب کھانے کی میز پر بیٹھے تو وہاں کھانے کے ساتھ سلاد بھی رکھا ہوا تھا۔ سردار کی نظر جب سلاد پر پڑی تو اس نے فوراً شور مچا دیا ہم کوئی اتنے بھوکے نہیں ہیں جو شادی میں آ کر یہ کچی سبزی کھائیں۔ ڈاکٹر آپ نے بہت دیر کر دی، اسے آپ 1 گھنٹہ پہلے لے آتے تو شاید بچ جاتا۔ پپو 5 منٹ پہلے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 1 گھنٹہ پہلے کیا زبردستی ٹھوک کے لاتے؟ پپو اپنا موبائل قبرستان میں دفنا رہا تھا، کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ پپو بولا دکاندار کہہ رہا ہے تمہارا موبائل ڈیڈ ہو گیا ہے۔ استاد بچے سے تمہیں انگلش آتی ہے؟ بچہ ہاں سر آتی ہے۔ استاد اچھا تو یہ بتاؤ بہرے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ شاگرد بہرے کو کچھ بھی بول دیں اسے کون سا سنائی دیتا ہے؟ ایک بوڑھے آدمی کو ڈاکٹر نے کہا بابا جی آپ کے نیچے کی گولیاں نکالنی پڑیں گی۔ بوڑھا آدمی نکال دو بیٹا، جب بندوق ہی نہیں چلتی تو گولیاں کس کام کی؟ جٹ کی شادی ہوئی، خوب مٹھائی بانٹی گئی۔ پہلا بیٹا ہوا، خوب مٹھائی بانٹی گئی۔ دوسرا بیٹا ہوا، پھر مٹھائی بانٹی گئی۔ 5 سال بعد بچوں کو اسکول داخل کروانے گیا، فیس 15,000 روپے دی۔ گھر آ کر خوب رویا تو بیوی بولی جدوں مینوں تکلیف ہوندی سی تے مٹھائیاں ونڈدا سی، آج خود تکلیف ہوئی ہے تے روندا کیوں ہے؟ ملازم سر آج میرا موڈ اچھا نہیں، آج آفس نہیں آؤں گا۔ باس جب میرا موڈ آف ہوتا ہے تو میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں جس سے میرا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، تم بھی ایسا کرو۔ 2 گھنٹے بعد ملازم بولا سر میرا موڈ اب اچھا ہے، آپ کی بیوی تو واقعی کمال کی ہے۔ سردار نرس سے اگر میرے گھر لڑکا ہوا تو کہنا گاجر ہوئی ہے، اگر لڑکی ہوئی تو کہنا مولی ہوئی ہے۔ سردار کے گھر لڑکا لڑکی جڑواں ہوئے۔ نرس مبارک ہو سردار صاحب آپ کے گھر سلاد ہوا ہے۔ ایک سردار کی جہاز میں بری طرح پٹائی ہوئی کیونکہ ایئر ہوسٹس 3-4 دفعہ سردار کے سامنے سے گزری تو سردار نے اس سے کہا اگر آپ کو سیٹ نہیں مل رہی تو میری گود میں بیٹھ جاؤ۔ پٹھان حج کر کے آیا اور سیدھے محلے کی دکان پر گیا اور بولا میرا کھاتا نکالو۔ دکاندار بڑا خوش ہوا کہ آج اس کا 3 سال کا ادھار ملنے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے کھاتا کھولا تو پٹھان یہ میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ دو۔
ایک پٹھان اپنی جیب میں پتھر ڈال کر جا رہا تھا۔ کسی نے کہا، خان صاحب آپ نے جیب میں پتھر کیوں ڈالے ہیں؟ تو پٹھان بولا، میرے ابا جی کہتے ہیں کہ دنیا میں اس کی قدر ہوتی ہے جس کی جیب بھاری ہو۔ ایک سردار جی بہت پریشان بیٹھے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا، کیا ہوا سردار جی؟ سردار جی کہنے لگے، یار آج ٹی وی والوں نے 100 انچ کا سانپ دکھانا ہے لیکن میرا ٹی وی 20 انچ کا ہے۔ مردم شماری کے انسپکٹر نے پریشان ہو کر کہا، محترمہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کا ایک بچہ 2 برس کا ہے اور دوسرا 4 برس کا، اور پھر آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ کے شوہر 5 سال ہوئے انتقال کر گئے۔ عورت نے جواب دیا، ہاں مگر میں تو ابھی زندہ ہوں۔ ڈاکٹر، گھبرا مت یعقوب، یہ بہت چھوٹا آپریشن ہے۔ مریض، شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے حوصلہ دیا، پر میرا نام یعقوب نہیں ہے۔ ڈاکٹر، مجھے پتہ ہے، یعقوب میرا نام ہے۔ ایک پروفیسر کلاس میں آئے اور بچوں سے کہا، آج میں آپ کو مینڈک کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ان کے ہاتھ میں کیک تھا۔ یہ دیکھ کر پروفیسر نے کہا، ارے یہ تو کیک ہے، تو پھر وہ کیا چیز تھی جو میں نے راستے میں کھائی تھی؟ بیوی نئی ساڑی کے لیے ضد کر رہی تھی۔ میاں نے سمجھایا، نیک بخت تمہاری الماری ساڑیوں سے بھری پڑی ہے، نئی ساڑی پر پیسے خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ بیوی نے کہا، وہ سب محلے والیوں نے دیکھ رکھی ہے۔ میاں نے کہا، اچھا تو چلو یوں کرتے ہیں کہ محلہ ہی بدل لیتے ہیں۔ استانی نے کلاس میں بچوں کو بتایا، لوگ اپنی ماں کو موم، آنٹی کو آنٹ اور ڈیڈی کو ڈیڈ کہتے ہیں۔ ایک طالب علم نے فوراً پوچھا، میڈم ہم آپ کو میڈ کہہ سکتے ہیں؟ 2 گپی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک بولا، میں نے کل 100 من کی مچھلی پکڑی۔ دوسرے نے کہا، میں نے جب دریا میں مچھلی پکڑنے کے لیے ڈوری ڈالی تو ایک جلتی ہوئی لالٹین نکلی۔ پہلے نے حیرانی سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسرے نے کہا، تو مچھلی کا وزن کم کر دو، میں لالٹین بجھا دیتا ہوں۔ ایک سپاہی چڑچڑے انسپکٹر سے، جناب خط آیا ہے۔ انسپکٹر نے غصے سے پوچھا، کس بے وقوف کا ہے؟ سپاہی نے جواب دیا، جی آپ کا ہے۔ انسپکٹر نے بڑا سا منہ بنا کر کہا، کس گدھے نے بھیجا ہے؟ سپاہی نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، جناب آپ کے والد صاحب نے۔ ایک اخباری رپورٹر نے جیل میں موجود ایک قیدی سے پوچھا، آپ یہاں کس جرم میں آئے ہیں؟ قیدی نے جواب دیا، بیٹے کی محبت میں۔ رپورٹر نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ قیدی نے بتایا، وہ اس طرح کہ میں نقلی نوٹ چھاپتا تھا۔ ایک دن بیٹے کی محبت میں آ کر میں نے نوٹوں پر قائد اعظم کی بجائے بیٹے کی تصویر چھاپ دی، بس اسی دن پکڑا گیا۔